बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दी इकोनॉमिस्ट एक ऐसा मैगज़ीन है जिसमें तस्वीर के ज़रिए मुस्तक़बिल की पेशन गोई की जाती है। इन तस्वीर में गौर करने से पता चलता है कि ये सिर्फ पेशन गोइयाँ नहीं है, बल्कि ये वो शैतानी मंसूबे हैं जिन पर दजाली ताकतें काम कर रही हैं। दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन रोथस्चाइल्ड नामी यहूदी ख़ानदान की मलकियत है। ये वो यहूदी ख़ानदान है जिसका शुमार दजाली तंजीम इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन्स में होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया का निज़ाम यहूदियों के कंट्रोल में है, इसी तरह ये मैगज़ीन भी यहूदियों के मकासद की तकमील कर रहा है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ये मैगज़ीन बिल्कुल सिम्पसन कार्टून की तरह काम करता है। कुछ अर्सा पहले दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का एक कवर शाया हुआ था जिसमें वर्ल्ड इन 2020 लिखा हुआ था। इस टाइटल पेज में लफ्ज़ 2020 को दो मुख्तलिफ रंगों में दिखाया गया था। एक हिस्से का रंग सुर्ख जबकि दूसरे हिस्से का रंग सब्ज़ था। अब देखा जाए तो कलर्स का इंसानी नफ्सियात पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए इनका इस्तेमाल माइंड प्रोग्रामिंग में भी किया जाता है। माइंड प्रोग्रामिंग में सुर्ख रंग ख़तरे की अलामत के तौर पर जबकि सब्ज़ रंग सुकून की हालत को ज़ाहिर करता है। यानी दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन के मुताबिक साल 2020 के पहले 6 महीने ख़तरनाक हैं, जबकि आखिरी 6 महीनों में दुनिया वापस अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाएगी। दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने ये पेशगोई साल 2020 के शुरू में की थी। अब अंदाज़ा लगाएं कि साल 2020 के शुरू के 6 महीने पूरी दुनिया के लिए एक अजाब साबित हुए हैं, जबकि 6 महीनों के बाद दुनिया वापस अपनी असल हालत की तरफ आ रही है। इसके बाद फरवरी 2020 में दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का एक नया टाइटल पेज शाया हुआ जिसमें दिखाया जाता है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा और ये वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। और इस टाइटल पेज में बनाई गई इस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ इट्स गोइंग ग्लोबल, यानी ये वायरस पूरी दुनिया में फैलेगा। फिर हमने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और लोगों की एक बड़ी तादाद इस वायरस से मुतासिर हुई और कई लोग तो अपनी जान की बाजी हार गए। इस टाइटल पेज के बाद दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का एक और टाइटल पेज शाया हुआ जिसमें तस्वीर के तौर पर दुनिया बनाई गई थी और इसके ऊपर लिखा हुआ था क्लोज्ड, यानी पूरी दुनिया बंद होने जा रही है। फिर हमने देखा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया गया और सब कुछ बंद हो गया। लोगों के कारोबार मुतासर हुए, तालीमी इदारे बंद हुए और लातादाद लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। और ये सब कुछ साल के पहले 6 महीनों में हुआ, क्योंकि अगर हम अब भी गौर करें तो दुनिया के कई ममालिक में लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है और ज़िंदगी अपने मामूल की तरफ वापस आ रही है। मार्च 2020 में दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का एक और टाइटल पेज शाया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, यानी सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। इसके नीचे लिखा हुआ था बिग गवर्नमेंट लिबर्टी एंड द वायरस, यानी बनने वाली नई आलमी हुकूमत हमारे कंट्रोल में है, इंसानी आज़ादी भी हमारे कंट्रोल में है और ये ख़तरनाक वायरस भी हमारे कंट्रोल में है। अब अगर हम इस मैगज़ीन पर बनाई गई तस्वीर पर गौर करें तो बखूबी समझ सकते हैं कि ये सब कुछ किसके कंट्रोल में है। इस तस्वीर में सबसे पहले एक पालतू कुत्ता बनाया गया है जिसको मास्क पहनाया गया है। इस कुत्ते के गले में मौजूद रस्सी इंसान के हाथों में दिखाई जाती है और अगर देखा जाए तो इंसान के गले में भी रस्सी मौजूद है जिसका कंट्रोल एक गैबी ताकत के पास दिखाया गया था। अब यहाँ गौर किया जाए तो ये कुत्ता दुनिया के तमाम इंसानों की नुमाइंदगी कर रहा है, क्योंकि यहूदियों का अकीदा है कि इनके अलावा दुनिया के तमाम इंसान कुत्ते की तरह हैं और इनके ये अकायद इनकी मजहबी किताब तालमूद में बयान किए गए हैं। तालमूद में लिखा है कि अगर यहूदी ना होते तो ज़मीन से बरकतें उठा ली जाती, सूरज ना निकलता और ना ही आसमान से बारिश बरसती। जिस तरह इंसान हैवान पर फजीलत रखता है, इसी तरह यहूदी दूसरी अक़वाम पर फजीलत रखते हैं। गैर यहूदी कुत्तों की तरह है, इनके लिए कोई ईद नहीं, क्योंकि ये ईद कुत्तों के लिए खल्क नहीं हुई, बल्कि कुत्ता भी गैर यहूद से अफजल है, यानी यहूदी अपने अलावा तमाम लोगों को कुत्ता समझते हैं। इसलिए दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की इस तस्वीर में कुत्ता बनाया गया जो कि आम इंसानों को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में है। इंसान गवर्नमेंट को शो कर रहा है। इन्हें दिखाया गया है कि तमाम इंसानों का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, जबकि गवर्नमेंट का कंट्रोल खुफिया दजाली ताकतों के पास है। इसमें और भी बहुत से खुफिया पैगामात दिए गए थे। दी इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन का एक नया टाइटल पेज छाया हुआ है। इस टाइटल पेज पर लिखा हुआ है दी नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफी, जिसका मतलब है अगली तबाही।
یعنی کورونا وائرس کے بعد اس دنیا میں تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دی نیکسٹ کیٹاسٹرافی کے نیچے لکھا ہوا ہے اینڈ ہاؤ ٹو سروائیو اٹ، یعنی آپ اس تباہی کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں، کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ آخر یہ کس تباہی کی بات کی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں اس ٹائٹل پیج پر بنائی گئی تصویر سے ملتا ہے۔ اگر ان تصویروں پر غور کریں تو ہمیں سب سے پہلے گھڑی نظر آتی ہے۔ اس گھڑی کا ٹائم کے مطابق 12 بجنے میں تقریباً 2 منٹ باقی ہیں۔ یہ کوئی عام گھڑی ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ یہ گھڑی سائنسدانوں کے تجربات کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اس گھڑی کو ڈومز ڈے کلاک یعنی قیامت کی گھڑی بھی کہا جاتا ہے۔ اس گھڑی کے مطابق رات کے 12 بجے کا مطلب اس دنیا کا خاتمہ ہے۔ سال 1947 میں ماحولیاتی تبدیلیوں، انسانی کوتاہیوں اور ممکنہ عالمی ایٹمی جنگ کے خطرات وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکی سائنسدانوں کی تنظیم دی بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ نے ایک پیمانہ تشکیل دیا تھا جسے ڈومز ڈے کلاک یعنی موت کی گھڑی کا نام دیا گیا۔ اس گھڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سوئیاں آگے اور پیچھے دونوں طرف حرکت کر سکتی ہیں۔ اس کے مطابق رات 12 بجے سے مراد وہ وقت ہے جب زمین پر موجود تمام انسانی نسل مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ خدشات بڑھنے پر گھڑی کا وقت آگے جبکہ خدشات میں کمی پر اس کا وقت پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ سال 1947 میں جب یہ گھڑی بنائی گئی تھی تو اس وقت آخری تباہی آنے میں مطلب رات کے 12 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے۔ اس کے بعد سال 1963 میں اس گھڑی کا ٹائم پیچھے کر کے 12 منٹ کم پہ سیٹ کیا گیا تھا، مطلب 1963 میں ڈومز ڈے کلاک کا ٹائم 11:48 تھا۔ 1991 میں اس کا ٹائم مزید پیچھے کر کے 17 منٹ کم پہ سیٹ کیا گیا تھا، مطلب 11:43۔ سال 2018 میں ڈومز ڈے کلاک کا جو ٹائم سیٹ کیا گیا تھا وہ 11:58، یعنی سال 2018 میں آخری تباہی آنے میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ اگر بات کریں سال 2020 کے بارے میں، جنوری 2020 امریکی شہر شکاگو میں اس حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی تھی جس میں قیامت کی گھڑی یعنی ڈومز ڈے کلاک کا ایک نیا وقت پیش کیا گیا تھا جو کہ رات 12 بجنے میں صرف 1 منٹ 40 سیکنڈ کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اب اس گھڑی میں رات کے 12 بجنے میں صرف 100 سیکنڈز ہی باقی ہیں، اور یہ سب کچھ دی اکانومسٹ میگزین کی اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ گھڑی اور اس کا ٹائم دراصل ڈومز ڈے کلاک کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں دی اکانومسٹ میگزین کی اگلی تصویر کے بارے میں تو اس ٹائٹل پیج کی ایک طرف خنزیر کی تصویر بنائی گئی ہے۔ غور کریں تو جنوری کے آغاز میں خبر آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں ایک اور مہلک وائرس پھیلنے کا خطرہ ہے، اور یہ وائرس چائنا کے خنزیروں میں دریافت ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چینی خنزیروں میں سوائن فلو کی ایک نئی قسم G4 وائرس سامنے آیا ہے جو آگے چل کر ایک عالمی وبا بھی بن سکتا ہے۔ دی اکانومسٹ میگزین کی اگلی تصویر پر غور کریں تو ایک آتش فشاں پہاڑ دکھایا گیا ہے جو کہ پھٹ چکا ہے اور اس سے لاوا باہر نکل رہا ہے۔ اب غور کریں تو کچھ ٹائم پہلے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 5 لاکھ سال پہلے جو بڑا ویلکینو آیا تھا وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر پک رہا ہے اور وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور ایک بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے۔ دی اکانومسٹ میگزین کی اگلی تصویر کو دیکھیں تو اس میں سورج کی تصویر بنائی گئی ہے جو کہ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والے چند مہینوں یا چند سالوں میں گرمی کی شدت میں شدید اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی ہمیں اس ٹائٹل پیج پر ایک اور تصویر بھی نظر آتی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا میں موجود تمام برفانی علاقے ختم ہو چکے ہیں۔ اب ان تصویروں میں واضح طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ عرصہ میں شدید قسم کے موسمی بدلاؤ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی اس ٹائٹل پیج کے مختلف وائرسز اور جراثیموں کی تصویر بھی بنائی گئی ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں مزید وبائیں پھیلیں گی۔ اس بات کی تصدیق سائنسدان بھی کر چکے ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماری دنیا میں کئی مہلک وائرس اور بیکٹیریا برفانی علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برف پگھل رہی ہے تو عنقریب یہ تمام مہلک وائرس اور جراثیم بھی آزاد ہو جائیں گے اور انسانوں کے لیے بڑے خطرے کی وجہ بنیں گے، جو کہ اس میں صاف طور پر دکھایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ دی اکانومسٹ میگزین کی اس ٹائٹل پیج پر جنگ کی تصویر بھی دکھائی گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں خوفناک جنگ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا جو کہ انتہائی سخت ہوگی، اور اس جنگ میں ایٹمی طاقتوں کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمیں ایک اسٹرائڈ کی تصویر بھی نظر آتی ہے جو کہ زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ یہ شاید مایا تہذیب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کے مطابق ایک بڑا اسٹرائڈ ہماری دنیا سے ٹکرائے گا
جس سے دنیا کا خاتمہ ہوگا، لیکن یہ سب جھوٹی خبریں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی تصدیق سائنسدان بھی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دی اکانومسٹ میگزین کے ٹائٹل پیج پر 4 کیریکٹرز بھی دکھائے گئے ہیں جو فیملی کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں ماں، باپ، ان کا بیٹا اور ایک پالتو جانور نظر آتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو والدین نے اس تصویر میں ایک خاص قسم کا ماسک پہنا ہوا ہے جسے بایولوجیکل ماسک یا کیمیکل ماسک کہا جاتا ہے، جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں کورونا وائرس سے بڑی کوئی ایسی بیماری آنے والی ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوگی، اور یہ بیماری بچوں سے زیادہ بڑی عمر کے لوگوں اور یہاں تک کہ جانوروں کو بھی متاثر کرے گی۔ اسی وجہ سے اس تصویر میں پالتو بلی کو بھی یہی ماسک پہنا ہوا دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو بچے نے اپنے بچاؤ کے لیے ایک آرمی ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، جو کہ اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں اتنی شدید جنگ ہوگی کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب صرف پیشن گوئیاں ہیں؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جن پر اس وقت دجالی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تاکہ ایک نیا عالمی نظام قائم کیا جا سکے، ایک ایسا عالمی نظام جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں، جس کا ذکر ایک کتاب ایلومیناٹی پروٹوکول میں سپر گورنمنٹ کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ تمام وہ فتنے ہیں جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہمیں آگاہ فرمایا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے اور تمنا کرے کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یعنی لوگ ان فتنوں سے اتنا تنگ آ چکے ہوں گے کہ بے بس ہو کر اپنی موت کی تمنا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں مصیبتوں اور فتنوں بالخصوص فتنہ دجال سے اپنی امان نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔